بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. میرے محترم دوستوں اور عزیزوں، اوقات میں سے سب سے زیادہ قیمتی وقت کے اندر سے ہم گزر رہے ہیں۔ سارے سال میں سب سے زیادہ قیمتی وقت اور زمانہ رمضان المبارک کا زمانہ ہے۔ یہ پورے سال کا عطر اور نچوڑ ہے، اور پھر رمضان المبارک میں سب سے زیادہ قیمتی وقت جو ہے وہ عشرہ اخیرہ ہے۔ عشرہ اخیرہ یہ رمضان المبارک کا عطر اور نچوڑ ہے، اور پھر عشرہ اخیرہ کا جو مغز اور نچوڑ ہے وہ لیلۃ القدر ہے۔ لیلۃ القدر رمضان المبارک کا جو عشرہ اخیرہ ہے، اس کی روح اور اس کا مغز ہے۔ یوں تو رمضان المبارک کا پورا مہینہ ہی آخرت کی دولت کمانے کا ہے، مگر عشرہ اخیرہ یہ زیادہ محنت اور لگن سے عبادت کرنے اور مسنون اعتکاف کا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ آتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہبند کو مضبوط باندھ لیتے، رات بھر عبادت کرتے تھے اور گھر والوں کو بھی عبادت کے لیے جگاتے تھے۔ سورۃ القدر میں لیلۃ القدر کی 4 خصوصیات بیان کی گئی ہیں۔ پہلی خصوصیت یہ بیان کی گئی کہ اس میں قرآن کریم نازل کیا گیا۔ دوسری خصوصیت بیان کی گئی کہ لیلۃ القدر یہ 1000 مہینوں سے افضل اور بہتر ہے۔ تیسری خصوصیت یہ بیان کی گئی کہ اس رات میں فرشتے زمین پر اترتے ہیں، اور چوتھی اس کی خصوصیت یہ بیان کی گئی کہ یہ رات طلوع فجر تک سراسر سلامتی ہے۔ اس رات میں طلوع فجر تک خیر و برکت اور اللہ کی رحمت بارش کی طرح برستی رہتی ہے۔ اس رات کی جو پہلی خصوصیت یہ بیان کی گئی کہ اس رات میں قرآن کریم نازل کیا گیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اس رات کی خصوصیت کے لیے، اس رات کی فضیلت کے لیے، اہمیت کے لیے ایک یہی خصوصیت کافی تھی۔ اگرچہ اس کی اور کوئی خصوصیت نہ بھی ہوتی تو لیلۃ القدر کی فضیلت کے لیے صرف ایک یہ خصوصیت کہ قرآن کریم اس رات میں نازل کیا گیا یہی کافی تھی۔ اس لیے کہ قرآن کریم کے ساتھ جس چیز کی نسبت ہوئی، جس کا تعلق قرآن کریم کے ساتھ ہو گیا، تو قرآن کریم نے اس کو اعلیٰ و عرفہ بنا دیا۔ لیلۃ القدر کے ساتھ اس کی جب نسبت ہوئی، تعلق قائم ہوا، تو لیلۃ القدر کو تمام راتوں کا سردار بنا دیا گیا۔ قرآن کریم کی نسبت اور تعلق جب نبی کریم غفور الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا،
تو تمام انبیاء کے سردار بنا دیے گئے۔ اور قرآن کریم کا تعلق جب کسی حافظ کے ساتھ ہوا، کسی کے سینے کے ساتھ ہوا، تو اس کو جنت کا سردار بنا دیا گیا۔ حافظ قرآن کو کہا جائے گا کہ ٹھہر ٹھہر کے قرآن کریم کی تلاوت کرتا جا اور جنت کے درجات کے اوپر چڑھتا جا۔ تو معلوم ہوا کہ جس چیز کی بھی نسبت قرآن کریم کے ساتھ ہوئی، جس کا تعلق قرآن کریم کے ساتھ ہو گیا، تو وہ چیز کائنات کی اعلیٰ و ارفع ترین چیز بن جاتی ہے۔ تو لیلۃ القدر کی اہمیت کے لیے، لیلۃ القدر کی فضیلت کے لیے یہ پہلی خصوصیت ہی کافی تھی۔ دوسری خصوصیت کہ لیلۃ القدر یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ مفسرین اس حوالے سے لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عبادت لیلۃ القدر کی رات میں کی جائے وہ بہتر ہے ان ساری 1000 مہینوں کی راتوں سے کہ جن میں لیلۃ القدر نہ ہو۔ اور لیلۃ القدر جو فرمایا گیا کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، تو 1000 مہینے یہ 83 سال 4 ماہ بنتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ 83 سال 4 ماہ اگر بندہ لگاتار عبادت کرتا رہے، اس سے بہتر لیلۃ القدر کی رات میں عبادت ہے۔ اب کتنی بہتر ہے؟ یہ ایک نقطے کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں کے برابر ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر فرمایا کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، برابر نہیں فرمایا ہے۔ اب کتنی بہتر ہے یہ اللہ رب العزت ہی کو معلوم ہے کہ کتنی بہتر ہے۔ 1 گنا بہتر ہے، 2 گنا بہتر ہے، 10 گنا بہتر ہے، کتنے گنا بہتر ہے، یہ صرف اللہ رب العزت کی ذات کو ہی معلوم ہے۔ تیسری خصوصیت لیلۃ القدر کی کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، کہ اس رات کے اندر فرشتے اور جبریل امین اترتے ہیں زمین پر۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نیک فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور جو لوگ عبادت میں مشغول ہوتے ہیں ان سے مصافحہ کرتے ہیں اور ان کے حق میں دعائیں کرتے ہیں۔ اور اس رات تیسری جو اس کی چوتھی خصوصیت ہے اس رات کی، کہ اس رات میں اللہ کی طرف سے رحمت، اللہ کی برکت نازل ہوتی رہتی ہے۔ یہ رات سراسر سلامتی ہے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ یہ رات طلوع فجر تک یہ سلامتی ہی سلامتی ہے۔ اللہ کی رحمت بارش کی طرح اس رات میں برستی رہتی ہے، اللہ کی برکت بارش کی طرح اس رات میں برستی رہتی ہے۔ محترم دوستوں اور عزیزوں، اللہ رب العزت نے ہم پر کرم کیا ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا اور لیلۃ القدر جیسی عظیم رات ہمیں عطا فرمائی۔ ہمیں چاہیے کہ جس قدر ہو سکے ہم اللہ کی عبادت کریں۔ اس ایک رات میں ایک نفل کا ثواب وہ 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو، اسی لیے لیلۃ القدر کی تلاش میں رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف بھی کیا جاتا ہے۔ تو اللہ کا ہم پر یہ بڑا کرم ہے۔ اس رات میں ہم جس قدر ہو سکے اللہ کی یاد میں مشغول رہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہیں، نفل پڑھتے رہیں، ذکر اذکار کرتے رہیں، اللہ کو یاد کریں۔ یہ ہمارے لیے اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے کہ پہلی امتیں کہ جن کی عمریں بہت لمبی لمبی ہوتی تھیں وہ اللہ کو یاد کرتے تھے، لیکن اس امت کی چونکہ عمریں بھی کم ہیں، تو یہ اللہ نے اس امت کو لیلۃ القدر جیسی
عظیم رات عطا کر کے مہربانی فرمائی کہ اگر زندگی میں 2-4 راتیں بھی کسی خوش نصیب کو مل جاتی ہیں تو اس کے اجر و ثواب کا، اس کے عمل جو اس نے اس رات میں کیے ہوں گے، خیر کثیر اس کو ملے گی۔ تو اللہ رب العزت ہمیں رمضان المبارک جو ہم سے جا رہا ہے، چند ساتھ ہیں اس کی باقی ہیں، اس کی پوری قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور لیلۃ القدر کے لیے کہ جو اس مہینہ میں ایک اہم رات ہے کہ جس کی تلاش میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عشرے کا بھی اعتکاف کیا، پھر دوسرے کا بھی کیا، اور پھر تیسرے کا عشرے کا اعتکاف کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر یہ فرمایا بھی کہ مجھے پہلے 2 عشروں میں یہ رات نہیں ملی ہے، تیسرے عشرے کا اعتکاف کیا کرو، اور اس تیسرے عشرے میں اس رات کو تلاش کیا کرو۔ اور بعض روایات میں طاق راتوں کے حوالے سے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں مطلقاً فرمایا۔ تو اس رمضان المبارک کے آخری عشرے میں جو 10 راتیں ہیں، اگر اس میں جاگ لیا جائے، کمائی کر لی جائے، تو یہ ہمارے لیے دنیا و آخرت میں بھلائی ہے، اور دنیا و آخرت میں اس میں ہمارے لیے کامیابی ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔